أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تعلیم بڑائی غرور کی کبریائی کے سارے کلمات اس ذات اقدس کے لیے، اس ہستی مقدس کے لیے جو اس تعریفات کا سب سے زیادہ اہل ہے۔ ساری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے، حضرت انسان کو بھی ہمیشہ اسی کا تعریف میں رد باللسان جانا چاہیے۔ اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات، یہ جو تھوڑی سی زندگی لے کے ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کنونی زندگی ہے۔ اس زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں، اس کے لمحات گنے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے قدم آپ نے چلنے ہیں وہ قدم گنے ہوئے ہیں، جتنے لقمے آپ نے کھانے ہیں وہ لقمے گنے ہوئے ہیں، جتنے سانس آپ نے لینے ہیں وہ سانس گنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بندہ جب آتا ہے تو اس کی زندگی کا، اس کے لقموں کا، اس کے کھانے کا، اس کے قدموں کا، اس کی سانسوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ جو دنیا میں آتا ہے وہ تیزی سے موت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سر پر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ موت کی تلوار ہماری گردن پہ لگنی ہی لگنی ہے۔ کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، حتیٰ کہ تم بڑے بڑے برجوں والے محلات میں بھی چھپ جاؤ تو تمہیں موت وہاں بھی پہنچ ہی جائے گی، موت تمہیں پا ہی لے گی۔ دانا لوگ جو ہوتے ہیں، سیانے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، لمحاتی زندگی ہے، حادثاتی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل میں ہماری زندگی وہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارے مرنے کے بعد ہمارے امتحان پر منحصر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیرون ملک جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، تو اس کے
سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ میں نے گھر میں یہاں رہتے ہوئے غربت و افلاس ہے، اگر باہر جا کے کمائی کروں گا، میرا مکان نہیں ہے، مکان بن جائے گا، میرے بہنوں بھائیوں کا، میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں گے، زندگی میں کچھ آرام مل جائے گا، یہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جب بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اگر وہ محنت نہ کرے، کمائی نہ کرے جس کے لیے وہ گیا ہے وہاں پہ، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا بے وقوف ہے، تو وقت ضائع کر رہا ہے، گھر والوں سے بھی دور ہے، ماں باپ سے بھی دور ہے، بہنوں بھائیوں سے بھی دور ہے، عزیزوں و اقارب کی خوشیوں اور غمیوں سے بھی تو دور ہے، اور یہاں جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد بھی پورا نہیں کر رہا۔ تیرے جیسا بے وقوف اور احمق بندہ کون ہے؟ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی قرار دی گئی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پہ رہ کے ہم نے اصل میں اپنی اصل منزل اور اپنے اصل گھر کو سنبھالنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کے ایک تو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا، اور دوسرا فرمایا ان سے کہنا کہ یہ جنت کی زمین جو ہے یہ بڑی زرعی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، لیکن ہے یہ چٹیل میدان، اس میں درخت لگانے، آپ نے درخت دنیا سے اس میں جو ہے نا وہ بیج بو کے آنا ہے، تاکہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد جب آپ اس جنت میں آئے تو آپ کی زمین پر پھلدار درخت لگے ہوئے ہوں، پھولدار پودے لگے ہوئے ہوں، اور یہ پھلدار اور پھولدار پودے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آسان سا وظیفہ ہے۔ دنیا میں سبحان اللہ پڑھے تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگتا ہے، الحمدللہ پڑھے تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگتا ہے، اللہ اکبر پڑھے یا لا الہ الا اللہ پڑھے تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس جنت کی زمین کو ہم نے تیار کرنا ہے، وہاں اپنے لیے محلات ہم نے بنانے ہیں، وہاں اپنے لیے بیل بوٹے درخت جو ہے نا وہ شجر کاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں اسی طرف توجہ دلائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ مقام ہے جو سورۃ الحشر کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے 28ویں پارے میں۔ میں اس کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی، ان 2 آیتوں میں ایک تو اللہ نے یہ اتقوا اللہ کا پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ درمیان میں ایک پیغام دے کے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بار آئی عرض کرتا ہوں کہ اصل تقویٰ جو ہے نا، یہ تقویٰ ہی انسان کی منزل ہے۔ قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے لیا کرو، اور اصل زاد راہ جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اصل اور بہترین زاد راہ جو ہے نا وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ نماز تقوی کے لیے، روزہ تقوی کے لیے، حج تقوی کے لیے، زکات تقوی کے لیے، تمام اعمال صالحہ تقوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار 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 ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اتنی محبت تمہیں شدید ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا ڈر تمہیں لگا رہے۔ آپ کا ہر عمل اس معیار پہ پرکھا جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ پاک تو ناراض نہیں ہوتا۔ وہ مالک جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، اس نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے، یہ سارے معاملات اس سے اتنی نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت تو ہو کہ ہم اس کی ناراضگی سے، ہمیں اس کی ناراضگی کا ڈر رہے۔
دنیا میں جہاں کسی کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو اس کی عادتیں ہی بدل جاتی ہیں. وہ اپنے دوست اور اپنے یار اور اپنے پیارے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. دو دوست ہوتے ہیں, ان کا آپس میں پیار ہو جائے, کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن دل ایک دوسرے پہ آ گیا, پیار ہو گیا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, ہر خوشی کے موقع پر کپڑے ایک جیسے, ہر سفر میں وہ اکٹھے, ہر جگہ پہ وہ اکٹھے, ہر کھانے پہ وہ اکٹھے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سارے معاملات ایک جیسے کریں, اور آپس میں دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے کسی عمل سے میرا یہ دوست ناراض نہ ہوتا ہے. اللہ جو منوں میں حقیقی ہے, اللہ جو خالق و مالک حقیقی ہے, اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں, ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, ہماری بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے, ہماری سماعت و بصارت اور گوجائی اس کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ سے ایسا پیار کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں. روزے کا یہی پیغام ہے, لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے, تاکہ تمہارے دل تقویٰ سے بھر جائیں, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کی محبت سے بھر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک. یا اللہ ہمارے دل اپنی ایسی خشیت سے بھر دے, ایسی خشیت جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اوٹ بن جائے. اللہ کا ایسا ڈر ہمارے دل میں آ جائے, ایسا خوف اللہ کا, ایسی محبت کی انتہا ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے اللہ کا یہ ڈر اور اللہ کی خشیت ہمارے دل میں آ جائے. اللہ نے پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے بالخصوص یہ بات کہی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کئی فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ثابت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بار 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 تقوی کا حکم دیتا ہے, خشیت کا حکم دیتا ہے. اللہ سے اللہ اپنی محبت جو ہے نا وہ ڈالتا ہے. پھر یہ محبت کا ہی اللہ کا انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے درمیان ایک حکم دیتا ہے, اور وہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد, اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ ساری زندگی آج کی جو ہے نا, یہ 1 سال کی ہے, یہ 10 سال کی, 100 سال کی ہے, یہ 50 سال کی, یہ جتنی بھی زندگی ہے یہ آج ہے ہمارا, یہ زندگی آج ہے, اور اس آج کے اندر ہم نے کل کے لیے سامان کرنا ہے. بندے کو پتا ہونا میں نے سفر پہ جانا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے صبح کل میری 6 بجے فلائٹ ہے, 5 بجے فلائٹ ہے, وہ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچتا ہے, اور اس کے لیے وہ ایئرپورٹ میں جانے سے پہلے اپنے تمام کاغذات, اپنے تمام کاغذات, اپنے تمام کپڑے اور لباس اور بیگ, ہر شے اپنی چیک کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس نے دیکھا ہے کہ کل مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ چلا جاؤں, جہاز کی ٹکٹ گھر میں رہ جائے. یہ نہ ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ چلا جاؤں, میرے کپڑوں کا بیگ گھر میں رہ جائے. گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر سفر کا آغاز کرنے تک, اور ایئرپورٹ پہنچنے تک, ایئرپورٹ پہنچ کر جہاز میں داخل ہونے تک, اس بندے کی جو احساسات ہوتے ہیں, جو ٹینشن ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا سامان کوئی رہ نہ جائے, میرا کاغذ کوئی رہ نہ جائے. دنیا ایک سفر ہے, یہاں پہ ہم سفر کر رہے ہیں, ہم سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف. ہمارا سفر آخرت کی طرف جاری ہے, اور اس آخرت کو اللہ نے کل قرار دیا, کل کہا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے, لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے. کہیں اللہ نے اس کو قریب قرار دیا, کہیں غدن قرار دیا کہ کل تمہارا حساب ہے, کل کے لیے سوچو کیا ہے.
آج ہم سفر کر رہے ہیں، کل ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے، تو حضرات محترم سوچئے ذرا کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا، کل کے لیے ہمارا معیار کیا ہے، کل کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ اور یہ کل، اس سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ جنرلی جو معنی اس کا علماء تفسیر نے کیا وہ یہ کل سے مراد قیامت ہے، لیکن قیامت تک پہنچنے کے لیے بھی ایک دو مراحل سے گزرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت تمہارے سر پہ کھڑی ہو، موت کا شکنجا تمہارے گلے میں ہے، صرف اس کو بل دینے والی بات ہے۔ موت کی تلوار ہماری گردن میں پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا دباؤ آئے گا گردن کٹ جائے گی۔ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس موت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ موت اتنا کٹھن مرحلہ ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف رحمان کے فرشتے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دونوں اس کو اپنی طرف اڑاتے ہیں۔ اس دنیا میں، آج کی دنیا میں جس طرح کا عمل کیا ہے، موت کے وقت اس طرف کو اس کا رجحان ہو جائے گا۔ نیکیاں کرتا رہا تو فرشتوں کی طرف آواز سے جائے گی، ادھر چلا جائے گا۔ برائیاں کرتا رہا تو فرشتوں کو چھوڑ کے شیطان کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور مرنے سے پہلے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو کفر کرواتا ہے، اس سے شرک کرواتا ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنوا دیتا ہے۔ اللہ، کبھی ہم نے سوچا بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جب ہمارے پاس یہ فرشتہ آئے گا تو ایک طرف آواز آئے گی کہ اے پاک روح نکلو اللہ کی طرف، اس کے مقابلے میں ایک اور آواز آئے گی، اے خبیث اور گندی روح نکلو اپنے رب کی طرف، تمہیں جہنم کے عذابوں کی طرف پھینکا جائے گا۔ ہمیں کبھی احساس ہوا اس بات کا کہ ہم نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں؟ یہ ساری زندگی چاہے 50 سال کی ہے یا 100 سال کی، چاہے 1000 سال کی ہے، یہ بہرحال آج ہے، اور ہمارا کل ہماری موت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ عربی کے شاعر نے کہا الموت قلب کل نفس شاربوها والقبر بھاگ کل نفس داخلوها۔ ہر نفس نے، موت ایک پیالہ ہے جو ہر نفس نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر نفس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون ہے ہم میں سے وہ شخص جس کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت نہیں ہوا، جس کا باپ، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کا بھائی، جس کا چچا تایا، جس کا ماموں خالو، جس کا کوئی عزیز، کوئی دوست دنیا سے رخصت نہیں ہوا؟ کون ہے جس نے اپنے کندھے پہ کسی کی میت نہیں اٹھائی ہے؟ ہم نے کسی کی میت اٹھائی ہے تو کل کو ہمیں بھی کوئی میت بنا کے اٹھا کے لے جائے گا۔ اس میت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس میت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیجیے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے جا رہے ہو، جس موت سے بھاگتے پھرتے ہو، جس موت کو فراموش کر بیٹھے ہو، جس موت سے تم اپنی جان چھڑاتے ہو۔ دیکھتے ہیں نا، کوئی جگر خراب ہو گیا تو بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، کروڑ روپیہ، 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ اپنی مکان بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کے، اپنا کاروبار ختم کر کے، اپنی زندگی کے چند سانس بنانے کے لیے بندہ کروڑوں روپیہ برباد کر، کروڑوں روپیہ لگا دیتا ہے بندہ۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی کے دن بڑھ جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاوت بڑی مشہور ہے، بڑی سے بھی روایت ہے، جب موت کا فرشتہ آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پیغام دیا کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنی زندگی تمہاری بڑھ جائے گی۔ پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم موت بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو یہ تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے سامنے کھڑی۔
یہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ حضرات اس موت سے بھاگنا کہاں ہے؟ اس موت سے جانا کہاں ہے؟ جس موت کو خود کائنات کے امام نے اپنے گلے لگا لیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات کئی بار روایات میں یہ بات موجود ہے کہ دروازہ کھٹکتا تھا، باہر جاتے تھے، وہ سامنے نظر کو نہیں رکھتا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بابا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اندر نہیں آتا، باہر نظر نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میری بیٹیا یہ وہ ہے کہ جب دروازے پہ آ جائے تو خالی نہیں ہوتا کرتا، لیکن اس کو پابند کیا گیا ہے، یہ میری اجازت کے بغیر میری روح قبض نہیں کرے گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرات جب پیارے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دنیا میں نہیں رہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ تو جب موت آنی ہے تو موت کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، موت کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، اور یہ موت کے استقبال کی تیاری یہ وطن جو نفس المقدمت جس کا عقیدہ یہ ہے جو اس نے کل کے لیے سوچ کے رکھا ہے، اس کو موت کا پیغام آئے گا بسات خوشی ہو جائے گا، اس لیے جائے گا کہ اس کو علم ہے کہ جانا تو ہے ہی ہے، آج بھی جانا ہے کل بھی جانا ہے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے اللہ کو منا لوں، دنیا میں وہ رب کو منائے گا اور سوچے گا میں نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ایک کل موت ہے، فرشتہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا کل کے لیے سوچو تم نے کیا کمایا۔ ایک کل ہمارا قبر ہے حضرات، وہ قبر جس قبر میں کوئی دوسرا مونس و غمخوار اور ہمدرد نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، میرے آقا نے کم و بیش 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، ہمیں عثمان جنتی ہے، حتیٰ کہ یاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی کام نہ کرے تو عثمان کو بالکل پوچھا نہیں جائے گا، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا، عثمان کی سفارش پر 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس عثمان کا حال یہ ہے جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی قبرستان میں جاتے ہیں تو رو رو کے اپنی داڑھی بھی دھو لیتے ہیں، اتنا روتے ہیں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ پولیس والوں نے پوچھا رونے کو نہیں، آپ قبر پہ آپ کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے حشر کی سختیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے موت کی تلخیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، آپ قبر کے ذکر پہ کیوں روتے ہیں؟ سید عثمان فرماتے ہیں موت کی تلخیاں ہوں یا حشر کی سختیاں ہوں، جہنم کے عذاب ہوں، ہر جگہ پہ کئی لوگ موجود ہوں گے، قبر ایک ایسی گھاٹی ہے جس میں بندے کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا، وہاں پر بندے کو سوچنا ہے۔ عثمان رو رو کے اپنی داڑھی بھی رو لیتے ہیں، ہم قبرستان سے گزرتے ہوئے اٹکیلیاں کرتے گزر جاتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حضرات سوچیے اس قبر میں جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قبر تاریکی کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا مسکن ہے، قبر سانپوں کے بسیرے کی جگہ ہے، قبر تنگ و تاریک کوٹھڑی ہے، قبر کے اندر کوئی دوسرا ہمدرد اور خیرخواہ اور مونس نہیں ہے۔ قبر اگر ناکام ہو گئے قبر کے امتحان میں تو قبر اس طرح جوڑ دی جائے گی، میرے آقا نے فرمایا دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف والی پسلیوں میں ایسے کھم جائیں گی جیسے یہ انگلیاں کھمتی ہیں، میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا۔ حضرات سوچئے اس جگہ پہ اگر ہمارا اللہ کے سوا جب مونس و ہمدردی کوئی نہیں ہے اور اللہ کو ہم نے منایا نہیں ہے، قبر کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، اللہ نہ کرے سوال ہوگا من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، رب کس کو میں پوچھتے رہے، دین کس پر عمل کرتے رہے، کس رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ اگر تو اللہ نہ کرے بد نصیبی غالب آ گئی،
शकावत गालिब आ गई, शकील भी गालिब आ गई, तो हम कहेंगे हाँ 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 अदरी, हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं है मेरा रब कौन है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा दीन क्या है। जो लोग कहते थे मैं वो कहता था, जो लोग बातें करते थे मैं वो बातें करता था, मुझे कुछ इल्म नहीं है रब कौन है, नबी कौन है। उसके लिए कोई हुक्म होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दो, इसको जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, इसको जहन्नुम का लिबास पहना दो और इसको जहन्नुम के हवाले कर दो। हज़रात क्या फायदा, आज सोचना चाहिए। बल तंतुर नफ्सुम मा क़द्दमत गद, हमने कल के लिए, कब्र के लिए, कल का जो कब्र का कल है, उस कल के लिए हमने क्या तैयारी की है। आज इस कब्र को ठंडा करना बहुत आसान है, आज कब्र के अजाब से बचना बहुत आसान है, आज कब्र के अजाब से अपने आप को महफूज रखना इंतहाई आसान है। लेकिन जब मौत का हरकारा सामने आ गया, मौत का हमें पैगाम आ गया, उसके बाद फिर कब्र की सख्तियों से हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक कल कब्र है, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, पूछा जाएगा कि पूछने वाले कौन होंगे, एक का नाम मुनकर रखा गया, एक का नाम नकीर रखा गया। हदीस में आता है ये कब्र के अंदर अपने नाखूनों से कब्र की मिट्टी को खोदते हुए आएंगे, जमीन को खोदते हुए आएंगे, वहां तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर उसकी आवाज, उस मुर्दे को जो अंदर कब्र में पड़ा है, उसे बादलों की कड़कड़ाहट जैसी आवाज उसकी सुनाई देगी और वो आके उससे पूछेंगे, बता तूने कल के लिए क्या किया है, आज इस कब्र के लिए क्या तैयारी करके आए हो, आज इस कब्र के लिए तुम्हारा क्या अंदाज है। तो रब सोचिए जरा क्या जवाब देंगे हम वहां पे। फल तंजुर बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत गद, हर नफ्स को सोचना चाहिए उसने कल के लिए क्या भेजा है। एक कल हमारा, तीसरा कल, पहला कल मौत है, दूसरे कल से मुराद कब्र है, तीसरा कल मैदान हशर है। मैदान हशर सूरज इंतहाई करीब होगा, 1 मील के फासले पर होगा। अरबी जुबान में मील एक बाजू की लंबाई को भी कहते हैं। ये बाजू, जितना ये बाजू है इतना सूरज करीब होगा। ये बाजू यानी ये सूरज इंतहाई करीब होगा, जिसे मालूम में 1.25 गज के फासले में कहते हैं। जमीन तांबे की तरह तप रही होगी और जिस्म पर कपड़ा नाम की कोई धज्जी भी नहीं होगी। मादर साथ बराना कब्रों से उठाए जाएंगे। माजी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तड़प उठी, कहने लगी सरकार, ऐ मेरे हका, सारे लोग नंगे, मर्द औरतें नंगे, शर्म से मर न जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, आयशा तुम्हें उस दिन की हैबत का नहीं पता, तुम्हें उस दिन की सख्ती का नहीं पता, तुम्हें उस दिन की तलखी का नहीं पता, तुम्हें उस दिन के जो अल्लाह के अजाब और सख्ती है उसका इल्म नहीं है। जिस दिन इतना हैबतनाक दिन है, किसी को दूसरे की टेंशन फिक्र ही नहीं होगी, किसी को दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं होगी। हर एक अपनी ही दुनिया में मगन होगा, अपने गुनाहों के मुताबिक। कोई तख्त तक पसीने में डूबा हुआ, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ, कोई हिप्स तक पसीने में डूबा हुआ, कोई कंधों तक पसीने में डूबा हुआ, कोई सारे का सारा पसीने में डूबा हुआ, अपने अपने गुनाहों के मुताबिक। हज़रात ये हशर है। अल्लाह बताते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, लोगों का हिसाब बहुत करीब आ चुका है लेकिन वो गफलत पे पड़े हैं। ये हशर है, क़यामत का नक्शा अल्लाह ने खींचा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, फरमाया जब एक ज़ल्ज़ला आएगा, जमीन को झकझोर के रख देगा, भंगोर के रख देगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जमीन अपने खजाने और अपने दरमियान मौजूद जितने लोग होंगे उनको उठा के बाहर फेंक देगी और लोग तड़पते फिरेंगे। फरमाया ये कब्र, ये हशर का दिन है। अल-क़ारियतु मल-क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली, क्या खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका मल-क़ारिया, तुम्हें क्या पता खड़खड़ा देने वाली क्या है। फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। फरमाया उस दिन इंसान
बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे, पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह होंगे। ये पहाड़ जो इतने सख्त हैं, इनका ये हाल होगा। हजरात, ये एक कल आएगा। अल्लाह ने आज हमसे सवाल किया है, सोचिए जरा, गौर कीजिए। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, इस कल के लिए आपने क्या तैयारी की है। मेरे आका ने साथ फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग वो होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अपना साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, और रब के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह, क्या कभी हमने गौर किया, हम उन 7 में कोई एक बनने की कोशिश करते हैं, कोई एक बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। रजुलन ज़करल्लाहु खालियन फफ़ाज़त कहीना, एक बंदा वो है जो अकेला बैठ के अपने रब को याद करे और रो पड़े, अपने गुनाहों को याद करे, अपनी हाथों को अपनी किताब जिंदगी की स्क्रीन बना ले, उसके ऊपर अपनी जिंदगी के करतूतों को देखे, फिर रब के एहसानात को याद करे, रब के इनामात को याद करे, फिर रब के अज़ाबों का जिक्र पड़े, फिर आंखों से आंसू बहाए और कहे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। फरमाया, जो नौजवान, जो आदमी अकेला बैठ के रब को याद करे और आंखों से आंसू बहा दे, अल्लाह फरमाते हैं उसे अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब कर देंगे। हमारे दिल में क्यों एहसास नहीं आ रहा होगा। फरमाया, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि, 2 बंदे अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ही के लिए मिलने वाले, अल्लाह ही के लिए जुदा होने वाले, उनकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर नमाजें पढ़े, नेकियों के काम करें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। फरमाया, अल्लाह इन दोनों को भी अपने अर्श का साया नसीब कर देंगे। हजरात, 7 किस्म के बंदे जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह साया नसीब करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों, अल्लाह से डरो, अपने परवरदिगार से डरो और याद रखो, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि ज़ल्ज़ला क़यामत बहुत बड़ी चीज है। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्सिअतिन अम्मा अर्ज़अत वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगों, याद रखो, उस दिन माएँ अपने बच्चों को गिरा देगी और हर चीज, हर हामिला अपने हमल को गिरा देगी। लोग नशे के आलम में फिर रहे होंगे। फरमाया, वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं होगा, नशा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का अजाब होगा जो बहुत सख्त अजाब है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, इस कल के लिए क्या किया हमने, आज सोचिए, इस कल के लिए क्या तैयारी की है, इस हशर के लिए क्या तैयारी की है। और एक कल जन्नत के तहल्लुम होगा, एक कल हशर में फैसला हो जाएगा, अमाल पेश किए जाएंगे। अब देखिए, दुनिया में रब का एहसान ये है, अल्लाह पाक के साथ फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। लोगों सोचो, फरमाया मेरे रब ने फैसला किया, जो एक नेकी करेगा उसको 10 नेकियों का अजर मिलेगा। मेरे पैगंबर ने मोहर लगाई, फरमाया क़यामत के दिन दुनिया में जब बंदा कोई काम करता है, नेकी का इरादा करे, अल्लाह फरमाते हैं फिर इसको एक नेकी लिख लो, नेकी कर जाए, अल्लाह फरमाते हैं 10 के बराबर लिखो। उसके मुकाबले में बुराई का इरादा करे, अल्लाह फरमाते हैं लिखना नहीं है, बुराई का इरादा करके ना करे, फरमाया एक नेकी लिख लो, बुराई का इरादा करके बुराई करे, मेरा रब फरमाते हैं अभी नहीं लिखना, 6 लम्हे इंतजार करो, अगर ये 6 लम्हों के अंदर इस गलती से तौबा कर ले तो मत लिखना मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसके ऐब को मिटा दिया। और अगर 6 लम्हों के बाद भी ये तौबा न करे, फरमाया फिर एक गुनाह लिख लो। हजरत सिगरेट पे हाथ रख के सोचिए जरा, क़यामत के दिन जब नामा अमाल तुलेगा, एक एक नेकियों की 10-10 बनी हुई होगी, एक एक बुराइयों की एक ही होगी, वो भी जब तौबा करेंगे मिल जाएगी। अस्ताइबु मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, रब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल की जुबान पर रब ने पैगाम दिया, फरमाया तौबा गुनाह से तौबा करने वाला ऐसी है जैसे उसने तौबा की नहीं,
اس کے باوجود نامہ اعمال تلے، نیکیاں پھر بھی کم رہ جائیں، برائیاں زیادہ ہو جائیں، پھر مجھے بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے؟ اللہ فرماتے وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ اپنی جانوں پر آپ بھی ظلم کرتے رہے ہیں، آپ بھی ظلم کرتے تھے۔ انسان اپنی جان پر آپ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ایک طرف جہنم ہے، حشر کے میدان میں جہنم لائی جائے گی، 70,000 لگامیں جہنم کو پہنائی ہوگی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ ضرب میں 70,000 ضرب 70,000 کو 1.5 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اتنے فرشتے اس جہنم کو سنبھالے ہوں گے، اس کے باوجود جہنم کی شوکر، جہنم کی فنکار 500 سال کی مسافت پہ رہنے والا بندہ بھی سنے گا۔ جہنم کی تلخی، جہنم کی گرمی ایک گردن نکلے گی، وہ جہنمیوں کو اچک اچک کے اپنے اندر پھینکے گی، اچک اچک کے اپنے اندر پھینکے گی، حتیٰ کہ وہ حل من مزید حل من مزید کہتی ملے گی، اللہ اور دے اور دے اور دے، میرا بھی پیٹ نہیں بھرا۔ لوگوں، حشر کا میدان ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچئے آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک طرف جہنم کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کے فرشتے عذاب کے گرز پکڑ کے کھڑے ہیں، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، زنجیریں پہنا کے اونڈے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک طرف رب کے بارات ہیں، انعامات ہیں، فضل ہے، احسان ہے۔ اب آپ دنیا میں سوچنا ہے آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے یا یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج موقع۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَلَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں بنایا کیا ہے، اللہ نے ان کو شان کیا دی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ حضرات، یہ جہنم، اللہ اکبر، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ دہکائی ہوئی ہوگی، الذی تطلع الافئدہ، جو ان کے سینوں تک، ان کے دلوں تک چڑھ جائے گی، انہا علیہم مرصدہ فی عمد ممددہ، بند ستونوں میں اس کو پھینک کے آگ جلائی جائے گی۔ اتنا ہلکی سی مثال اس کی دوں، کبھی آپ نے فرنس دیکھی ہوگی، بھٹی دیکھی ہوگی، اس کے اوپر ایک بڑا سا گول جو نا وہ ایک پنجرا سا ہوتا ہے، نیچے آگ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے، لوہا پگھلتا ہے۔ لوگوں، جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے، اور اس کے اندر بندے کو پھینکا جائے گا، انسان کو پھینکا جائے گا۔ کیا بنے گا اس وقت؟ کیا بنے گا ہمارا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج سوچ لیجیے اس جہنم میں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں کلیہ بتایا ہے، کلیہ بتایا ہے۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لو۔ فجر کے بعد پڑھو گے، شام تک مر گئے تو جہنم حرام ہے، شام کو پڑھو گے تو صبح تک مر گئے تو جہنم حرام ہے۔ جہنم سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جو بندہ دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگے اللہ کی، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم خود اسے کہہ دیتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے دور لے جا۔ جہنم خود کیا ہوتی ہے، اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ جو 3 بار کہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت خود سوانی بن جاتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو میرے پاس لے، میرے اندر داخل کر۔ دنیا میں رب کو بنانا کتنے گناہ نے کیے ہو، پھر اللہ نے فرمایا میرے بندے، شرق و غرب، شمال و جنوب تک، زمین سے آسمان تک
گناہوں کا انبار لے کے میرے پاس آ جا، ایک بار آ کے مجھے کہہ، ایک بار صرف آ کے کہہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں غلط رہا، میں نے گناہ کیے، اللہ تو اپنی رحمت فرما، مجھ پہ اپنا فضل کر، میں تیرا گناہ گار بندہ، میری زندگی گندگیوں سے لٹڑی ہوئی ہے، گناہوں کی خلاصتوں سے میری روح گندی ہٹی پڑی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے جتنا تیرے دل کا اخلاص ہے تو ایک بار مجھ سے کہے گا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، 1 2 4 5 گناہ نہیں، شرق سے لے کے حرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، سارا گناہوں سے بھرا ایک بندے کا، اور وہ اپنے سر پہ یہ ٹوکری اٹھا کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ گناہ تو تو نے سارے معاف کر دیے، کوئی شک نہیں ہے، تیری مہربانی اور تیرا فضل ہو گیا، لیکن دکھی تو پھر میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے میرے بندے میں شہنشاہ عرض و سما ہوں، تو نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جا میں نے تیرے گناہوں کو تیری نیکیاں گناہ کے نام اعمال میں درج کر دیا۔ اللہ پاک اتنا مہربان ہے، اللہ تو ہمیں اتنا معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہم پہ اتنی مہربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہم پر اتنا فضل اور اتنا احسان کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرات ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ آج 10 لوگوں مجھے بھائی 10 لوگوں کا حساب کر لیجیے، 10 لوگوں کا حساب کر لیجیے، 10 لوگوں میں کتنی نمازیں باجماعت پڑھی، 10 لوگوں میں کتنے روزے اس کے تقاضوں کے ساتھ رکھے ہیں، 10 لوگوں میں کتنے دن جھوٹ نہیں بولا، 10 لوگوں میں کتنے دن ڈنڈی نہیں ماری، کتنے دن کسی سے فراڈ نہیں کیا، کتنے دن امانت میں خیانت نہیں کی، کتنے دن اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، کتنے دن اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، کتنے دن اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ان 10 دنوں کا حساب کیجیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کیجیے حساب، اپنے زمین کے گزارے میں کھڑے ہو گئے، اپنی عدالت خود ہی لگا لیجیے، اپنے زمین کی عدالت میں کھڑے ہو جائیے، مت کسی کو بتائیے میرے رب نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہودیوں میں قانون یہ ہے، جس بندے نے گناہ سے توبہ کرنی ہے نا، وہ اپنے ربی کے پاس، اپنے مولوی کے پاس، اپنے پنڈت کے پاس، اپنے پروہت کے پاس، اپنے بڑے کے پاس جائے، اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے، وہ اس کے لیے معافی مانگے گا۔ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تو مجھے پکارے گا میں تیری پکار کو سنوں گا۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ کو مان لو، میرے سامنے آ جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، اکیلے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ، رب کو سجدہ کرو، اپنے سر کو اس کے قدموں میں دکھا دو اور کہو یا اللہ معاف کر دے۔ میرے رب فرماتا ہے تیرا کتنا بھی بڑا گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا۔ سوچیے آج لمحہ فکریہ ہے، آج سوچنے کا دن ہے، آج سوچنے کا مقام ہے، آج کا دن ہمارے لیے پیغام ہے، پیغام ہے ہمارے لیے۔ ہم سمجھیں، ہم غور کریں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں لباس پہنایا، اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، اللہ نے ہمیں اس کھانے کا ہضم کرنے کا نظام دیا، اس کھانے کو جزو بدن بنایا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اللہ نے نعمتوں پہ نعمتیں ہم پہ کی ہیں، بدلے میں ہم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ جس نبی کے ماننے والے، جس نبی کو ماننے والے کبھی اس نبی کا طرز عمل نہیں دیکھا، اس نبی کے طریقہ کار کو بھی غور کیا، کبھی اس پیغمبر کی اپنے لیے طلب نہیں دیکھی، اس پیغمبر کی اپنے لیے، ہمارے لیے، آج کے لوگوں کے لیے 1400 سال پہلے جو نبی مصلی پہ کھڑا ہو کے طلب کر رہا، ہم نے اس کا کیا مفا، ہم نے اس کے ساتھ جڑا۔ کتنی بار ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں دن میں، کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو درجے بڑھا،
وہ محتاج نہیں ہے ہماری دعاؤں کا. اللہ نے ویسے ہی فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی. میرے سنے پیغمبر جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جو لوگ مجھے پکارے گا وہ تیرا نام لے گا, تجھ پہ درود پڑے گا تو اس کی دعا قبول کر لوں گا, اس کی دعا رد نہیں کروں گا. اذا ذکرت ذکرت معی. میرے پیغمبر جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. لیکن ہم اپنے لیے کہیں, اپنے لیے کہیں, ہم اپنے لیے. آپ ایک بار نبی میں درود پڑھیں گے, میرے اللہ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھ پر ایک درود پڑے گا میں 10 رحمت اللہ اس کو نازل کرے گا. اپنے لیے, اپنے لیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سوچیے, آج سوچیے, آج غور کیجیے آپ نے اپنے رب کو بنانے کے لیے کیا کیا ہے. زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے, کوئی 2 رکعتیں ایسی ہونی چاہیے. اللہ ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس پیش ہو, اللہ ہم سے پوچھے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو, تو ہم وہ 2 رکعت پیش کر دیں, کوئی نیکی کا عمل پیش کر دیں, کوئی صدقہ و خیرات پیش کر دیں, کسی سے مسکرا کے ملنا پیش کر دیں, کوئی نیکی ایسی پیش کرے یا اللہ یہ نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی تھی, صرف تیرا خیال کر کے کی تھی, صرف تیری حیا کر کے کی تھی, تیرا حکم سمجھ کے کی تھی. اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, ایک نیکی ہے, میں فرمائے کہ چل نیکی کو تجھے جنت عطا کر دی ہے. کوئی ایک نیکی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر اللہ کے بنتے بنا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بلایا لیکن ان کو حسبہ کریں. آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کو بلایا ہوا ہے, جنہوں نے رب کو فراموش کیا ہوا ہے, جنہوں نے رب کو فراموش کیا ہوا ہے, جن کو احساس ہی نہیں ہے. کان میں آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے بڑا میرا کہاں کیا ہے, اللہ سے بڑا میرا موبائل ہے, اللہ سے بڑا میری بیوی ہے, اللہ سے بڑا میرا بچہ ہے, اللہ سے بڑا میرا بھائی ہے, اللہ سے بڑا میرا دوست ہے, اللہ سے بڑا میرا دینی مجلس ہے. کون ہے؟ فرمایا آج بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تمہاری مت ماری جائے گی, تمہاری عقل مسلوب ہو جائے گی, تم بھول جاؤ گے اللہ نے تمہیں کتنی عزتوں والا بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ نے آدم کے بیٹے کو عزت سے نوازا ہے, بھول جاؤ گے. حضرات آج موقع ہے, آج وقت ہے, آج آپ کے پاس. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے, اس نے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے کیا کیا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے, اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے, اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے. آج سوچیے, آج, ورنہ کل سر پہ کریے اور کل آ گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق